اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ حضرات محترم، یوں تو امت اسلام بہت سے فتنوں کی زد میں ہے، لیکن ایک بہت بڑا فتنہ جس میں ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ہلاکت میں پڑ رہے ہیں وہ مال کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق امت کو بہت ڈرایا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بظاہر یہ مال اور اولاد انسان کے لیے عزت اور تکریم کا سبب ہے، اس کے لیے طاقت اور قوت کا سبب ہے، لیکن بعض اوقات ایسے حالات، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہی دونوں چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ سورۃ منافقون کے دوسرا رکوع اللہ نے شروع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہی تمہارا مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے، تمہاری زندگی، عزت، شرف کا سبب ہے، یہ اولاد جو تمہاری قوت و طاقت ہے کہیں تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہو گیا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، مال اور اولاد ہونے کے باوجود انسان خسارے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اس سے اگلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ یہ مال کے معاملے میں جب ہم بہت زیادہ بے اعتدالی کا شکار ہیں، اس کو کمانا ہو یا خرچ کرنا ہو، ہر دو معاملے میں ہم اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق آپ نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، لوگوں کے اندر یہ سوچ ختم ہو جائے گی کہ جو مال میرے پاس آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام، بس یہ سوچ ہوگی کہ مال آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، اور العیاذ باللہ اس وقت ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کا شکار ہو چکے ہیں۔ مال کمانے کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ نہیں، اپنی ذات کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور جو خود سوچ لیا اس کے مطابق ہی چلتے ہیں، جبکہ مجھے اور آپ کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، اس بات پہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے جس طرح زندگی موت کی خبر اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، زندگی اور موت کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، اسی طرح رزق کا معاملہ بھی اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ آج کچھ لوگ زندگی کے معاملات سے پریشان ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں نے میرا رزق بند کر دیا، جبکہ رزق کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کر سکتی۔
ہم ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور یہ بات رسول اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ تو نہ چاہے۔ جب یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہم کس بات کی فکر میں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر جو بھی ہوتا ہے اسے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، یہ سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 168 ہے، 169 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اس میں ایماندار نہیں، دنیا کے ہر انسان کو اللہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، زمین کے اندر پیدا ہونے والی ہر چیز حلال نہیں ہے، زمین پہ پھرنے والی ہر چیز حلال نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیا کے اندر ایک آزمائش ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، تو کہا اس زمین کے اندر جب بھی کوئی چیز کھانا، جب کوئی چیز استعمال کرنا تو مما کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، پلید چیز بھی نہیں کھانی، حرام چیز بھی نہیں کھانی۔ اگر کوئی انسان اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں حرام کے رستوں پہ ڈال کے تمہیں اللہ کو تم پہ ناراض کر دے گا اور تمہارے لیے جنت کا رستہ کھو جائے گا، تم جہنم کے رستے پہ چل پڑو گے، العیاذ باللہ۔ کیونکہ شیطان کی تو چاہت یہ ہے، انما یامرکم بالسوء، وہ لوگوں کو حکم ہی برائی کا دیتا ہے، والفحشاء، اور لوگوں کو فحاشی کے رستے پہ ڈالتا ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ہم میں سے بعض لوگ نادانی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، لو جی یہ حرام حلال کچھ نہیں ہے، یہ بات کچھ نہیں ہے، انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، میری بات کو آپ 1000 مرتبہ اس کا انکار کر دیں، آپ پہ کبھی کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، لیکن جو اللہ کی بات ہے اس ایک بات کا انکار کریں گے تو کفر لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، رزق کے معاملے میں ہم جتنا پریشان ہیں کسی زندگی کے معاملے میں پریشان نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت 12واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والے جتنے جاندار ہیں، آسمان پہ اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، پانی میں چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں، آپ کو علم ہے کہ وہیل مچھلی ایک دن میں 43 ٹن جو ہے غذا کھاتی ہے، کہاں سے ملتی ہے اسے؟ اور اس کی غذا کوئی بہت بڑی نہیں ہے، ایک انگلی کے برابر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں انہیں کھاتی ہے، ایک دن میں 43 ٹن جو خوراک ہے اللہ اسے مہیا کرتے ہیں، اور ایک دن بھی وہ بھوکا نہیں سوتی۔ دنیا میں جتنے پرندے چرندے ہیں کوئی پرندہ درندہ بھوکا نہیں سوتا، اللہ ہر کی خوراک مہیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے یہ مختلف چینلز ہیں جانوروں کے دیکھے ہوں گے کہ شیر، چیتے اور مختلف قسم کے اور درندے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، یہ ہرن، نیل گائے،
اور بہت سی چیزیں جن کا شکار کرتے ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں مارتے کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ریوڑ کے ریوڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو جو اللہ جانوروں کو غذا دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی خوراک ایک دن میں دے دیتا ہے، کیا ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں اس کے پاس کہ ہم حلال کو چھوڑ کے ہر حرام رستے کو اپناتے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ رزاق تو اللہ ہے، کہ وہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق میرے ذمے ہے، میں نے اسے رزق دینا ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اس نے دنیا میں کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، کس کس ملک میں جانا ہے، کس کس ملک میں اس نے روزی کمانی ہے، کس کس شہر میں بسنا ہے، کہاں کہاں کیا معاملہ کرنا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس نے کہاں دفن ہونا، کہاں مرنا، میں نے ایک کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کا رزق، اس کا ٹھہرنا، اس کا مرنا، اس کا دفن ہونا، یہ 4 چیزیں اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دی ہیں۔ اب رزق تو لکھ دیا گیا، لیکن میرے اور آپ کے پاس 2 رستے ہیں۔ ایک رستہ ہے حلال، اگر وہ حلال رستے پہ چلیں گے، اس رستے سے رزق کمائیں گے، تو رزق حلال عین عبادت ہوگی۔ تو اگر وہی رستہ چھوڑ کے حرام رستے پہ چلیں گے تو وہی ہماری زندگی کی ہلاکت ہوگی۔ یہ بات جب صرف یہ سوچ بن جائے نا کہ رزق تو وہ جو مجھے ملنا ہے۔ میں یہ تاریخی واقعہ آپ کے سامنے بارہا مرتبہ عرض کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔ ایک دن کوفے کے بازار میں نکلے کہ بازار کے حالات کا جائزہ لیں کہ لوگ کس حالات میں خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس سواری اونٹ تھی۔ آپ نے ایک مزدور کو آواز دی، کہا ادھر آؤ، اس میرے اونٹ کو پکڑو، تم اس کی رکھوالی کرنا، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا، میں بازار سے ہو کے واپس آتا ہوں۔ تو مزدور جو ہے العیاذ باللہ کسی بھی زمانے کہو اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ کون ہے، اسے اپنی مزدوری سے غرض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں گئے تو لوگوں سے باتیں گفتگو کرتے ہوئے، حالات معلوم کرتے ہوئے وقت زیادہ ہو گیا۔ جب آپ واپس پلٹے تو ذہن میں سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، میں اس کو 3 درہم مزدوری دوں گا۔ اس زمانے میں درہم اور دینار، درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا۔ کہا میں 3 درہم اسے اجرت دوں گا۔ جب آپ واپس آئے، بازار سے باہر نکلے میدان میں، تو آپ نے دیکھا ان کا اونٹ جو ہے، ان کی سواری جو ہے بغیر مہار کے پھر رہی ہے، مزدور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ بندہ مہار اتار کے لے کے چلا گیا ہے۔ آپ اسی وقت بازار میں پلٹے، جس دکان پہ یہ چیزیں فروخت ہوتی تھی ایک دکان پہ گئے تو آپ نے دیکھا وہی مہار جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کی تھی وہ اس دکان پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی چند لمحے پہلے مجھے 3 درہم کی ایک بندہ بیچ کے گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں سیدنا علی نے کیا سوچا تھا کہ میں 3 درہم اسے دوں گا، لیکن اس نے جلدی کرتے ہوئے چوری کر کے وہ مہار بازار میں بیچ دی۔ اگر وہ چند لمحے انتظار کر لیتا تو یہی 3 درہم اس کے لیے حلال تھے، لیکن اس نے جلد بازی کرتے ہوئے یہی رزق اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ہلاکت کا رستہ کھول دیا، جبکہ اللہ نے اس کا مقدر یہی لکھا تھا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ یہ جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے نا، جی رزق حلال سے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت یہی کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ تو اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے،
لیکن اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یاد رکھو، یہ اللہ نے قرآن کریم میں اس جیسی بہت سی باتیں مختلف مواقع پہ آیات نازل کر کے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ تمہاری محنت کے بلبوتے پہ رزق نہیں ہے، تمہاری راسک کے بلبوتے پہ تمہارا رزق نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے دانا اور عقل مند، بڑے زبردست وہ سیلز مین ہوتے ہیں، ان کی دانائی اور عقل مندی مسلم ہوتی ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں ہر آنے والے دن وہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی، کام بھی کرتا ہوں، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، بظاہر کچھ نظر بھی آتا کہ نقصان کہاں ہو رہا ہے، لیکن ہر آنے والے دن نقصان میں جا رہا، سمجھ کیوں نہ آئے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ اور بعض لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا، سادگی کی انتہا ہوتی ہے، تعلیم قریب قریب نہیں پھٹکی، لیکن اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ دنیا دیکھ دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ تو کیا یہ ساری باتیں ہماری نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ حجر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے نا وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ تمہارا رزق آسمان پہ ہے۔ ایک بیت اللہ کے امام تھے شیخ حمید، ان کے بیٹے بھی آج امام ہیں، ابو صالح عبداللہ حمید۔ ان کی ایک دعا جو ہے بڑی معروف ہوئی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور جب بھی دعائیں مانگتے یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فاقربہ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَأَكْثِرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان پہ ہے، اللہم ان کان رزقی فی السماء، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان پہ ہے تو فَأَنزِلْهُ اسے نازل کر دے، نیچے اتار دے، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ اگر میرا رزق زمین میں ہے تو فَأَخْرِجْهُ اسے باہر نکال دے، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَقْرِبْهُ، اے اللہ اگر دور ہے تو اسے قریب کر دے، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَأَكْثِرْهُ، اے اللہ اگر قریب ہے تو اسے زیادہ کر دے، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اگر تو نے میرے مقدر میں رزق بہت لکھا ہے تو اس میں برکت عطا فرما دے۔ اتنی خوبصورت دعا، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فاقربہ وان کان قریبا فاکثرہ وان کان کثیرا فبارک لی فیہ۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو سب سے پہلے 3 باتوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک بات، اللہم انی اسألک علما نافعا، پہلا سوال، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو۔ دوسرا، ورزقا طیبا،
ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملا متقبلا، جو میں عمل کروں اللہ تو قبول کر لے۔ یہ تین چیزوں کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے جو اللہ سے سوال کرتے وہ تین تھے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو میرے لیے نفع مند ہو، ایسا رزق دے جو پاک ہو۔ تو میرے بھائیو صرف رزق مانگنا کافی نہیں ہے، رزقا طیبا، اور بعض لوگ اس دعا کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا، اے اللہ مجھے رزق چاہیے جو حلال بھی ہو، پاک بھی ہو اور وسعت والا بھی ہو۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم اللہ سے کسی چیز کا چاہتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے تو اس کی فرما برداری سے ملے گی، اس کی نافرمانی سے نہیں ملے گی۔ اس کی نافرمانی سے ممکن ہے کہ اللہ فرعون کی طرح دے تو دے، لیکن وہ اس کے لیے وبال اور عذاب کی صورت میں ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ، یہ بھی سورۃ الحجر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم نے تمہاری روزیاں بنائی ہیں ان کی وجہ سے جو تمہارے گھروں میں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے زیر نگی کام کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تمہیں اور ان دونوں کو رزق میں دیتا ہوں، تم ان کو رزق نہیں دیتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو تمہیں رزق ملتا ہے وہ ان مزدوروں کے سبب ملتا ہے جو تمہارے زیر نگی کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے بعض لوگ یہ بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں، ایدے چ انی عقل ہوندی تے اینوں نہ رب رزق دے دیندا، ایدی ایڈی قسمت ہوندی تے اللہ اینوں نہ دے دیندا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، یہ اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ زخرف کے اندر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اندر جو معیشت میں نے تقسیم کی ہے میں نے کی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو میں نے دیا ہے، اس کی عقل کی بنیاد پہ نہیں، اپنے فیصلے کی بنیاد پہ، اس کی تعلیم کی بنیاد پہ نہیں، اپنے حکم کی بنیاد پہ۔ اگر کسی کو دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، میں نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو مزدور بنایا، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ماتحت بن کے ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنایا ہے، فیکٹری آنر ہے، تو وہ جو ہے مجبور ہے کہ اس کے پاس مزدور کام کریں گے تو اس کی فیکٹری چلے گی۔ مزدور اس کے لیے بے بس ہے کہ اسے کام ملے گا تو اس کے گھر کا رزق چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے نا، تو یہ کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا خاندان بلند ہے یا وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے اس لیے اللہ نے اسے دولت دے دی ہے۔ اگر اللہ کے قرب کی وجہ سے دولت ہوتی تو دنیا کے سب سے امیر ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دولت مند ہے وہ برا ہی ہے۔ ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس سے خوش قسمت، اس سے خوبصورت، اس سے پیارا، اس سے اچھا کوئی انسان نہیں جسے اللہ نے دنیا کا مال بھی دیا ہے اور ساتھ دین کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس فی الرجل، کسی بندے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ دنیا کا مال بھی اسے نہ دے، فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے اور ساتھ کفر بھی کر رہا ہے۔
نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں اس کے پلے بیچارے کے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو رزق کو دیتا ہے، اللہ اکبر، جیسے چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس رزق کا طالب نہ ہو۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہتر رزق ہو، وہ اپنی زندگی سہولت سے گزارے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا رستہ یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کے رستوں کو اپنا لیں، حرام کی راہوں پہ چل پڑیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اذا مضى شطر اللیل او ثلثہ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں یا نصف رات گزر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور فیقول، اللہ خود فرماتے ہیں حل من سائل یعطا، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ کون سا وقت ہے؟ جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اگر ہم طالب ہیں کسی چیز کے کہ اللہ یہ عطا کر دے، عمومی طور پہ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے جہاں اللہ خوشیاں دیتے ہیں، بعض اوقات بعض آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان دوسروں کی منت کرتا پھرتا ہے، مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں، فلاں صاحب میرے لیے دعا کریں۔ میرے بھائی، ایک ایسا وقت ہے جب آپ خود دعا کریں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ فَيَقُولُ حَلْ مِن سَائِلٍ يُعْطَى، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ جب اللہ خود لوگوں کو دعوت دے رہا ہے مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا، اور وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ رات کے نصف یا رات کا 2/3 گزر جائے تو تمہارا رب خود کہتا ہے فَيَقُولُ حَلْ مِن سَائِلٍ، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا۔ ہم لوگوں کی منتیں کرنے کے بجائے، کسی سے تعویذ لینے کے بجائے، کسی سے دم کروانے کے بجائے، گھر میں لا کے پھوکے مروانے کے بجائے، ہم خود اٹھیں، اس وقت اٹھیں جب اللہ رزق دینے پہ آمادہ ہے، جب اللہ خود عطا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَلْ مِن دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ یہاں کوئی قدغن نہیں لگائی کہ فلاں فلاں دعا مانگ سکتے ہو، کوئی بھی دعا جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی مصیبت ہے، جو آپ کی طلب ہے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ پھر فرمایا حل من مستغفرن یغفر لہ، کوئی ہے جو اپنے گناہوں پہ پریشان ہے مجھ سے استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت خود کہتے ہیں اگر ہم رزق کے طالب بھی ہیں کہ ہمیں اللہ رزق اچھا دے دے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں جو ہماری چاہت ہے، تو یہ ایسا وقت ہے جب اللہ سے رزق طلب کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے عطا کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کم ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس زیادہ ہے۔ اسے اپنی اس زیادتی پہ خوش نہیں بلکہ فکر مند ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ رب العزت نے قرآن عزیز سورۃ انعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے اندر تمہیں خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تمہیں ایک دوسرے پہ فوقیت اور فضیلت دی، درجے دیے۔ کیوں دیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ جو منصب تمہیں عطا ہوا ہے اس منصب کا پورا حق ادا کر رہے ہو۔
نبی کریم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ جس کو جو منصب عطا کرتا ہے اس کی رعیت کے متعلق اس سے سوال ہوگا کہ کہاں تک اپنی رعیت کی مدد کی، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو منصب ملتا ہے، جو مال ملتا ہے، جو اللہ بہت بڑے رزق سے نوازتا ہے، اللہ کہتے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم، جو تمہیں دیا گیا ہے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بڑی جلدی حساب لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا جو دیا گیا ہے اگر صحیح طریقے سے لیا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، پھر اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارے سامنے وہ بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غرباء کی ایک جماعت آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے امراء بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو ہم یہ اور یہ برابر ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مال دیا ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ ان خرچ کرنے والوں سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا کر دے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہی تو پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم بھی نیکی کے اندر ان کے برابر چلے جائیں یا ان سے بہتر ہو جائیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا نماز کے بعد یہ پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو امراء تھے وہ بھی نیکی میں بڑی رغبت رکھنے والے تھے، اللہ صحابہ کرام کی زندگی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب کر دے۔ وہ بڑے پاک باز لوگ تھے، امراء تھے تو تب، فقراء تھے تو تب۔ امراء نے دل میں سوچا یہ پتہ نہیں انگلیوں پہ کیا گن گن کے پڑھتے ہیں، ٹو لگانی شروع کر دی۔ آخر پتہ چل گیا کہ نبی کریم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم ان سے برابر نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں کوئی عمل بتائیے ہم ان کے برابر کم از کم ہو جائیں۔ تو نبی کریم نے انہیں بتایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب غرباء پھر رسول اللہ کی خدمت میں چلے گئے، یا رسول اللہ انہوں نے تو یہ پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کر دے۔ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا پھر فضل ہے ان پہ، اللہ جس کو عطا کر دے۔ تو اگر اللہ مال کے ساتھ دین، حلال رزق حلال اور حرام حلال کی تمیز عطا کر دے تو یہ رزق بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر یہ اس کی ضد ہو تو یہ بات یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ رزق درست نہیں ہے، اس کے ذرائع درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں وہی حرام خور ہیں۔ اگر ایک آدمی تجارت کرتا ہے لیکن جو وعدہ کرتا ہے اس کے وعدہ خلافی کرتا ہے، جو چیز دکھاتا ہے اس کے مطابق نہیں دیتا، اور اسی طرح جھوٹ بول کے سودا دیتا ہے، ایسا مزدور جو کسی کے ساتھ طے کرتا ہے کہ میں اتنا کام کروں گا مجھے یہ اجرت ملے گی، اجرت تو لے لیتا ہے لیکن کام میں بددیانتی کرتا ہے، یہ سارے ایسے طریقے ہیں جو رزق حرام کے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک شخص سمجھے کہ میں تجارت کرتا ہوں لیکن وہ حلال کے بجائے حرام چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ تجارت اس کی مال حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ جس طرح شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب کی کیری کرنے والا، شراب کو سرو کرنے والا اور اس کی معاونت کرنے والا شراب پینے والے کی طرح ہی ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں بے شمار اور چیزیں ہیں۔ یہ پان سگریٹ کی دکانیں جو کرتے ہیں انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، یہ رزق حلال نہیں کما رہے، یہ رزق حرام دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت کوئی بھی حلال نہیں کیا تھا۔ جب شراب حرام ہو گئی تھی تو بعض صحابہ نے پوچھا تھا
کیا ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا کیا ہم اسے بیچ دیں؟ آپ نے فرمایا اس کی تجارت بھی نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ آج کل یہ پالتو کتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، پالتو بلیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت رسول اللہ نے نام لے کے حرام کیا تھا، لیکن ہم کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں جی ہماری محنت ہے۔ کیا جو شراب تیار کرتے ہیں ان کی محنت نہیں تھی؟ تو میرے بھائیوں، اگر خدا نخواستہ ہم نے رزق حرام کا رستہ اپنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، صرف ایک لقمہ حرام کھایا، زیادہ نہیں، اللہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ تو اگر ہماری زندگی کے معاملات ہی حرام پہ چلتے ہوں تو کیا ہوگا ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، لوگو اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا وہی اہل ایمان کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو ہمیشہ پاک چیز کھانا اور نیک عمل کرنا، اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں صرف پاک چیز کھانا، حرام چیز کو نہ کھانا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں ایک قدم کو بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ پہلا سوال ہوگا، اللہ رب العزت خود پوچھیں گے، میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں بسر کی؟ ہمیں اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا، میں نے جوانی دی، کہاں برباد کی؟ ہمیں اپنی جوانی کا جواب دینا ہوگا۔ پھر تیسرا سوال یہ ہوگا، مال کمایا کہاں سے تھا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا، پھر خرچ کہاں کیا؟ اگر ہم مال کما لیتے ہیں حلال ذرائع سے لیکن اسے خرچ ایسے ذرائع پہ کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے تو تب بھی ہم سے پوچھ ہوگی۔ زندگی کے معاملے میں ایک پوچھ ہے، جوانی کے معاملے میں ایک سوال ہے، مال کے معاملے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ نہ ہم کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم خود اپنی ذات کے متعلق، اپنے ارد گرد ماحول کے متعلق دیکھیں، کیا ہم اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے بھائیو، اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام سے مکاتبت کی۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میرے ساتھ طے کر لیں، میں اتنی مدت میں اپنی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے وقت دیں کہ باہر مزدوری کر کے میں پیسے اکٹھے کر کے آپ کو جمع کر کے دیتا رہوں گا، پھر آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اسے عربی زبان میں مکاتبت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک غلام سے مکاتبت کر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جاؤ مزدوری کر کے مجھے پیسے لا دو۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا، جب وہ پیسے لے کے آتا تو حضرت ابو بکر اس سے پوچھتے کہاں سے لائے ہو؟ وہ بتاتا، اگر وہ درست طریقے سے مزدوری کر کے کما کے لایا ہوتا تو حضرت ابو بکر اسے وصول کر لیتے، وگرنہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ کھجوریں کچھ لے کے آیا اور اس نے آ کے حضرت ابو بکر کو دی، تو اسی وقت افطاری کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز آئی، حضرت ابو بکر نے پوچھنے سے پہلے ہی وہ کھجور پکڑی، منہ میں ڈالی اور روزہ افطار کر لیا۔ اور جب آپ نے افطار کر لیا پھر پوچھا یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے فلاں بستی کے اندر جو ہے
جھوٹ موٹ کہانت کی تھی، نجومی بن کے کہا تھا تیرے گھر پتر ہوئے گا، کرنا خدا کا ان کے گھر بیٹا ہو گیا، انہوں نے اس خوشی میں مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اب جو کہانت ہے نجومی، زانیہ عورت اور گانے والی عورت، ان تینوں کی اجرت حرام ہے۔ جو عورت پیشہ کر کے اپنی اجرت لیتی ہے، یعنی بدکاری کر کے اجرت لیتی ہے، جو عورت گانا گا کے اپنی اجرت لیتی ہے، اور وہ شخص جو نجومی بن کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتا کے اجرت لیتا ہے، ان تینوں کی کمائی حرام ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت انگلی ڈالی، الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اب روزہ، سارا دن کی بھوک اور پیاس، ایک کھجور کھانے سے وہ کہاں باہر نکلتی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کچھ پانی پی کے الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں غالباً حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگے عمر ہلاکت میں نہیں ڈال رہا، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو لقمہ حرام کھایا، اس حرام لقمے سے جتنا گوشت بنا، جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا اللہ آگے نہیں اسے بیچے گا۔ تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم چاہے تاجر ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم منصبدار ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ذرائع کو دیکھیں، کیا ہمارے ذرائع آمدن جو ہیں یہ حلال طریقے سے ہیں یا حرام طریقے سے ہیں؟ میرے بھائیوں، محتاط تو اتنا رہنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن، اللہ قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تین بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق اتنی سخت بات ارشاد فرمائی؟ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تینوں گناہ ہم اپنے معاشرے میں کو بہت بڑے نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی نظروں میں کتنے برے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا، پینٹ، شلوار، تہمد ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا فرمایا المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اسے جتاتا رہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ عمومی طور پہ آج یہی کہا جاتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ زندگی کرب میں گزار لیتے ہیں کہ اگر اس سے لے لیا تو یہ ساری زندگی میرے سر پہ ہی چڑھا رہے گا، ہماری زکاتیں کھانے والے، ہمارے صدقے پہ پلنے والے، ہمارے ساتھ ہی ایسے۔ اللہ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ اور تیسرا فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، سودے کی وہ نوعیت نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو قسمیں کھا کے یقین دلاتا ہے کہ سودے کی نوعیت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کہا اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، مال کے معاملے میں اتنے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ ہمارا مال حلال نہ ہوا، ہمارا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایک انسان اپنا مال لے کے اپنا گھر بار چھوڑ کے حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے، وہاں جا کے احرام باندھتا ہے اور پھر تلبیہ پکارتا ہے، اللہم لبیک حجا وعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہر حاجی کے لیے ایک فرشتہ آگے اس کو ویلکم کرنے کے لیے
اس کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں، اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے، اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اگر اس کا کردار درست نہیں ہے، تو فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قطعاً قبول نہیں اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب پیسہ اس نے خرچ کر لیا لیکن اس کے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو شخص رزق حرام میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے مال کو لے تو لیتے ہیں، نہ تو اس سے اس مال کی خباثت کا وبال ٹلتا ہے اور نہ ہی اسے اس مال کا کوئی اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، رزق حلال ہی ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت کا باعث اور سبب ہے۔ ہمیں رزق حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آخری عرض یہ ہے، ہر دوسرے دن صرف دو قسم کے لوگ ہمارے پاس فتوے کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ آتے ہیں جو جذبات کے اندر، غصے کے اندر، بے وقوفی کے اندر ایک ہی مرتبہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرے مسالک کے لوگ انہیں جو رستہ بتاتے ہیں وہ انتہائی بےغیرتی کا رستہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول بےغیرتی کے رستے پہ نہیں چلاتے، اس لیے لوگ ہمارے پاس اس کے فتوے کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا جو افسوسناک بات ہے، ہر تیسرا آدمی باپ فوت ہو کے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، یا تو وہ غلط کرتا ہے اپنے بعض بچوں کے نام منتقل کر جاتا ہے، یا بیٹوں کو دے جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر جاتا ہے، یا بعض بیٹوں کو ساری زندگی اپنے ساتھ کام پہ لگا کے رکھتا ہے لیکن انہیں کوئی کرندگی یا تنخواہ نہیں دیتا اور دوسرے اپنا برابر حق وصول کر لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ایک زیادتی کی گیم جو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، 70 سال کی زندگی میں اس نے ایک گناہ بھی نہ کیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے حق میں وصیت غلط کر جاتا ہے، کسی کو کم یا زیادہ نام لکھوا دیتا ہے، 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا کے گر جائے گا۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بھائیوں سے التجا کرتا ہوں، بہنوں کا حق نہ ماریں۔ ان کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں جب وہ رات کو رو رو کے کہتی ہیں اے اللہ ہمارے باپ کا حق تھا جو مجھے اس نے دینا تھا، یا اللہ تو نے میرے لیے مقرر کیا تھا، میرا بھائی نہیں دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ پھر اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ مدت کے بعد جا کے کروں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رزق کے معاملے میں جو غیر محتاط انداز ہمارا چل رہا ہے یہ ہمارے حق میں بالکل درست نہیں ہے۔ وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، اللہ ہم سب کے نصیب میں رزق حلال کر دے، اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ہماری زندگی کی عزت اور ہماری آخرت کی بقا، ہماری عبادات کی قبولیت کا دروازہ رزق حلال میں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ نمازیں پڑھنے، بہت زیادہ حج کرنے، بہت زیادہ عمرے کرنے سے انسان عابد نہیں، آپ نے فرمایا حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ انسان ہے چاہے اس کی عبادات کی تعداد کم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا رزق حلال ہے تو وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ اس سے بھی بڑا جو تہجدوں میں اٹھتا ہے لیکن اس کا رزق حلال نہیں، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اس کا رزق حلال نہیں، یہ شخص جس کے فرائض ہی ہیں صرف لیکن وہ حرام سے بچ جاتا ہے تو سب سے بڑا اللہ کی نظروں میں عابد وہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔